السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر محرم کے کچھ فضائل بتانے آیا ہوں کہ یہ مہینہ کتنی برکت والا ہے، کتنا مبارک یہ مہینہ ہے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ان تمام حضرات سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس چینل پر سب سے پہلے آئے ہیں ان سے میری مودبانہ درخواست یہ ہے کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ دیکھیے، یہ مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے محرم کا۔ بہت سارے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ اس لیے مشہور ہے، اس لیے عظمت والا ہے، اس لیے مبارک ہے کہ اس مہینے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ میرے بھائیوں، یہ ذہن سے نکال دینا بات، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے بھی عظمت والا تھا اور شہادت کے بعد یہ اور عظمت والا بن گیا۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی سعادت ملی کہ اس مہینے کے اندر ان کو شہادت نصیب ہوئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ میرے نزدیک سال میں 12 مہینے ہیں، میرے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کر دیا کہ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان میں سے کتنے مہینے ہیں؟ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ سب سے پہلے جو نمبر پہ آتا ہے وہ آتا ہے محرم الحرام، کیونکہ اس کی ابتدا اسلامی مہینوں کی ابتدا شروع ہوتی ہے اس سے۔ یہ سب سے پہلا مہینہ ہے اسلامی، اور سن ہجری جو شروع ہوتا ہے وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، محرم الحرام۔ اب مثال کے طور پر ذی الحجہ کا مہینہ گزرا، 1445 ختم ہوا، اب یہ جو سال کا آغاز ہوا، یہ محرم الحرام سے جو شروعات ہوئی، اب یہ 1446 شروع ہوا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر نیک عمل کریں۔ نمبر 2 پر آتا ہے رجب، یعنی کہ ماہ رمضان سے پہلے شعبان سے پہلے رجب کا مہینہ آتا ہے۔ نمبر 3 پر آتا ہے ذی القعدہ، نمبر 4 پر آتا ہے ذی الحج، یعنی کہ آخر کے 2 مہینے۔ تو اسی لیے یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان مہینوں کے اندر ہم خرافاتوں سے بچ کر ہم نیک عمل کے اندر یہ مہینے گزاریں، ہم عبادت کے اندر یہ مہینہ گزاریں۔ اور جو کوئی شخص اس مہینے کی بے حرمتی کرتا ہے، اس مہینے کی ناقدری کرتا ہے، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ پھر وہ 8 جو مہینے ہیں پھر ان کو نیک عمل کی توفیق نہیں ملتی۔ لیکن جس کو اللہ چاہے بچا سکتا ہے، لیکن جو ان مہینوں کی ناقدری کرے وہ 8 مہینوں کی کیا قدر کر لے گا۔ اور فرمایا کہ جو اس مہینے کے جو ان 4 مہینوں کے اندر اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، نماز اہتمام سے پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان مہینوں کی عظمت کی برکت سے، اس مہینوں کی برکت سے اللہ رب العزت ان تمام کو 8 مہینے کی اور توفیق عطا فرما دیتا ہے، نماز پڑھنے کی، ذکر کرنے کی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم یہ مہینہ گزاریں گے ہمارے لیے ایسے ہی فیصلے اتریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان مہینوں سے، خرافاتوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ان مہینوں کی عظمت کو اپنے دلوں کے اندر، دلوں سے عزت کرے، احترام کرے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ سے توبہ استغفار کرو، نمازوں کی طرف دوڑو،
آج ہم پر پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جھوم جاتے ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیں کیسے کثرت سے پڑھی ہے، تلاوت کیسے کثرت سے کی ہے، بس ہمیں ان کا نام یاد ہی ہے، نام سے ہی محبت ہے، لیکن انہوں نے جو عمل کیے وہ کون کرے گا عمل؟ وہ تو ہم ہی لوگ کریں گے نا عمل۔ تو اسی لیے 4 مہینے بڑے عظمت والے ہیں، احترام والے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی ناقدری نہ کریں بلکہ اس کی عزت کریں، احترام کریں، اور قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اور اس مہینے کے اندر جو خاص عبادت ہے وہ 2 روزے ہیں، میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا تفصیل سے، لیکن اس مہینے کے روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے، عاشورہ کے روزے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کا اہتمام فرمایا ہے، ہمیشہ معمول رکھا ہے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو انشاءاللہ 2 روزوں کا اہتمام ہم کریں گے، 2 روزے رکھیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال اس دنیا میں نہیں رہ پائے، اللہ کا فیصلہ آ گیا اور اللہ کے رسول اس دنیا سے چل بسے۔ تو لیکن آپ کی اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کریں، یہ خواہش پوری کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ 2 روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ، یا تو محرم سے 1 دن پہلے کا اور 1 محرم کا، یا 1 دن محرم کے بعد کا 1 محرم کا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مشابہت سے بچایا، حتیٰ کہ جو دین میں مشابہت کرتے ہیں ہمیں اللہ کے رسول نے اس سے بھی بچایا ہے، پہننے اوڑھنے سے بچایا ہے، اٹھنے بیٹھنے سے بچایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو مشابہت سے بچایا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، جو کسی بھی قوم کا طریقہ اختیار کرے گا، مشابہت اختیار کرے گا، تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ان کا حشر کیا جائے گا۔ اور یہ نہیں معلوم کہ اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن کون سی صف میں کھڑا کر دے۔ تو اسی لیے ان احترام والے مہینوں میں اپنے آپ کی اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، ہرگز ظلم نہ کرو، اپنی جانوں پر رحم کرو، پترس کھاؤ، ان کو گناہوں میں نہ لے کر جاؤ، ان کو اچھائیوں میں استعمال کرو، تاکہ یہ جسم بھی قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دے سکے کہ واقعی انہیں اس جگہ سجدہ کیا، اس جگہ انہیں صدقہ دیا، اس جگہ انہیں اچھے کام کیے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اب ان مہینوں کی قدردانی کریں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان مہینوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب تک کہ آپ مجھے اجازت دے دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔